الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ قل لا اتبع اہواءکم قد دللت اذا وما انا من المہتدین قل انی علی بینۃ من ربی وکذبتم به ما عندی ما تستعجلون به ان الحکم الا للہ یقص الحق وهو خیر الفاصلین قل لو ان عندی ما تستعجلون به لقضی الامر بینی وبینکم واللہ اعلم بالظالمین وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى اجل مسمى ثم الیہ مرجعکم ثم ینبئکم بما کنتم تعملون صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 56 سے لے کر آیت نمبر 60 تک انشاءاللہ سورہ الانعام 7واں سپارہ ہم سماعت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو حکم فرمایا کہ قل آپ فرمائیے انی نہائی تو مجھے منع کیا گیا ہے، مجھے منع کیا گیا ہے کس بات سے؟ ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، کہ میں پوجوں انہیں جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا۔ مجھے اس بات سے منع کیا گیا ہے کہ میں ان کو پوجوں جن کو اللہ کے سوا تم پوجتے ہو، مجھے منع کیا گیا ہے۔ نادان کفار اس کوشش میں سرگرداں رہا کرتے کہ دین توحید کا علم بردار اللہ تعالیٰ کا رسول برحق بھی ہے، بھی ان معبودان باطلہ کی پرستش کرنے لگے جن کے سامنے یہ سجدہ ریز رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو حکم دیا کہ آپ کھلے الفاظ میں اعلان کر دیں کہ میں تمہارے جھوٹے خداؤں کی عبادت ہرگز نہیں کروں گا۔ اس خیال خام کو ہمیشہ کے لیے اپنے ذہنوں سے نکال دو، کیونکہ نہ عقل سلیم اس کی اجازت دیتی ہے کہ خالق دو جہاں کو چھوڑ کر کسی غیر کی عبادت کی جائے، اور نہ توحید کی روشن دلیلوں نے اس لغویت کے لیے کوئی گنجائش چھوڑی ہے۔ اس لیے عقل و نقل کے خلاف ایک صریح باطل کو کیوں کر اختیار کیا جا سکتا ہے۔ آیت میں تدعون کا معنی حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ترجمہ میں یہ فرمایا ہے کہ تدعون من دون اللہ، یعنی خدا کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ آپ کے علاوہ قرطبی، روح المعانی، کشاف، نیشاپوری وغیرہ ہم نے تدعون کا معنی تعبدون کیا ہے۔ دعا کی حقیقت کیا ہے، کون سی دعا عبادت اور شرک ہے اور کون سی دعا عبادت نہیں، اس کی تحقیق کسی مناسب مقام پر کی جائے گی انشاءاللہ۔ قل آپ فرمائیے لا اتبع اہواءکم، نہیں پیروی کرتا تمہاری خواہشوں کی، قد دللت اذن، اگر ایسا کروں تو گمراہ ہو گیا میں، یعنی میں اگر تمہاری خواہشات کی پیروی کروں تو میں کیا ہو گیا؟ گمراہ ہو گیا۔ وما انا من المہتدین، اور نہ رہا میں ہدایت پانے والوں میں سے۔ قل آپ فرمائیے انی علی بینۃ من ربی، بے شک میں قائم ہوں ایک روشن دلیل پر اپنے رب کی طرف سے، وکذبتم بے، اور جھٹلا دیا تم نے اسے، ما عندی، نہیں ہے میرے پاس، ما تستعجلون بے، جس کی تم جلدی مچا رہے ہو، ان الحکم الا للہ، نہیں ہے حکم کسی کا سوائے اللہ کے، یقص الحق، وہی بتاتا ہے حق، وہو خیر الفاصلین، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ امام راضی فرماتے ہیں کہ حضور انہیں ڈرایا کرتے اگر تم نے شرک کو نہ چھوڑا تو عذاب الہی آئے گا اور تمہیں نیست و نابود کر دے گا۔ وہ بطور مذاق کہتے کہ ہم آپ کا دین قبول نہیں کرتے، پھر اتاریے ہم پر عذاب، جلدی کیجئے، دیر کیوں لگا رہے ہیں؟ بلکہ وہ یہ دعا مانگا کرتے کہ اے خدا اگر یہ دین سچا ہے تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش کر۔ اللہ تعالیٰ ان کی حضرت سرائی کے رد میں اپنے محبوب کو یہ جواب دینے کی ہدایت فرما رہے ہیں کہ اے کفار، جس عذاب کے لیے تم جلد بازی کر رہے ہو یہ اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے، جب چاہے گا اتارے گا، اور اس وقت اس کے غضب سے تمہیں کوئی بچا نہ سکے گا۔ ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں ہے، ہر کام کے لیے اس نے اپنے علم ازلی میں وقت مقرر کر رکھا ہے۔ جو وقت تم پر عذاب نازل کرنے کا ہے اس نے معین کر دیا ہے، اس سے پہلے یا پیچھے کوئی نہیں کر سکتا۔ قل لو ان عندی ما تستعجلون به لقضی الامر بینی وبینکم واللہ اعلم بالظالمین، آپ فرمائیے اگر میرے پاس ہوتی وہ چیز جس کی تم جلدی کر رہے ہو تو کبھی کا فیصلہ ہو گیا ہوتا،
اس بات کا میرے درمیان اور تمہارے درمیان، واللہ اعلم بالظالمین، اور اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو۔ وعنده مفاتح الغیب، اور اسی کے پاس ہیں غیب کی کنجیاں، لا يعلمها الا هو، نہیں جانتا انہیں سوائے اس کے، ويعلم ما في البر والبحر، اور جانتا ہے جو کچھ خشکی میں اور سمندر میں، وما تسقط من ورقہ، اور نہیں گرتا کوئی پتا، الا يعلمها، مگر وہ جانتا ہے، ولا حبۃ، اور نہیں کوئی دانہ زمین کے اندھیروں میں، ولا حبۃ فی ظلمات الارض، نہیں کوئی دانہ زمین کے اندھیروں میں، ولا رطب ولا یابس، نہ کوئی تر اور نہ کوئی خشک چیز، الا فی کتاب مبین، مگر وہ لکھی ہوئی ہے روشن کتاب میں۔ یہ سارے کا سارا کہاں لکھا ہوا ہے؟ روشن کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ پہلے تو مطلقاً فرمایا کہ غیب کے خزانوں کی کنجیاں اسی کے قبضہ میں ہیں، کوئی شک نہیں، سارے کا سارا غیب اللہ جانتا ہے، بے شک۔ اس کے بعد مزید وضاحت سے اپنے علم میں وسیع و محیط کو بیان فرمایا کہ یہ کائنات جس کے کروڑویں حصے کا بھی تمہیں علم نہیں، لیکن جتنا کچھ تم جانتے ہو اس میں سے بھی بڑی چیزیں خشکی اور تری ہیں، ان میں رنگا رنگ انگنت مخلوق چھوٹی اور بڑی سانس لے رہی ہے، ان سب کو بھی وہ جانتا ہے۔ اس کے علم کی ہمہ گیری کی یہ کیفیت ہے کہ روئے زمین پر بے شمار جنگلات کے بے حساب درختوں کے انگنت پتوں میں سے اگر کوئی پتا بھی گرتا ہے تو اللہ کو اس کا بھی علم ہے۔ اللہ کا کتنا وسیع علم ہے، بے شک، سبحان اللہ۔ کوئی ایک آدھ درخت تو ہے نہیں کہ چلو ایک آدھ درخت ہے اس میں سے چند پتے گرے تو میرے اللہ نے جان لیے، روئے زمین بھری پڑی ہے اور مشرق سے مغرب تک درخت ہی درخت ہیں، جہاں بھی گرتا ہے میرے اللہ کو پتہ ہوتا ہے۔ تو میرے اللہ کو یہ نہیں پتہ کہ میرا بندہ کیا کر رہا ہے، یہ نیکی کر رہا ہے یا گناہ کی طرف مائل ہے۔ تو جب ہم یہ چیزیں اپنے وجود پہ لاگو کریں گے نا، ہمارا اللہ وہ ہے جسے گرنے والے پتے کا بھی علم ہے، اور پھر سوچیں گے کہ کتنے درخت ہیں، پھر ان درختوں سے گرنے والے کتنے پتے ہیں، اور ہر پتے کو میرا اللہ جانتا ہے، تو میرے جیسے گناہ گار کے گناہ نہیں جانتا۔ سمجھئے میری بات؟ تو انشاءاللہ ہماری بیڑا پار ہو جائے گا۔ اور سنو، شکم زمین کے اندھیروں میں جہاں تمہارے تیز بیں برقی آلات بھاری بھرکم اشیاء کا سراغ لگانے سے بھی عاجز ہیں، ان اندھیروں میں سرسوں کے بیج سے بھی باریک دانہ جہاں کہیں جس حالت میں پڑا ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر پتا تو پھر بڑا ہوتا ہے، بے شک، پتا تو پھر بڑا ہوتا ہے، پھر دانہ بھی سرسوں کا دانہ وہ کتنا باریک اور کتنا چھوٹا ہوتا ہے اللہ اسے بھی جانتا ہے۔ تو جس کی ہمدانی کی یہ کیفیت ہو اس کے احاطہ علم سے کوئی چیز بھی خارج ہو سکتی ہے بھلا؟ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ، ان جزیات کا ذکر کر کے اب عمومی رنگ میں اللہ تعالیٰ کے علم کی ہمہ گیری کا ذکر ہو رہا ہے۔ اس سے مراد لوح محفوظ ہے جس میں علم الہی متشکل صورت میں موجود ہے، جس پر ملائکہ آگاہ ہوتے رہتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ، اور وہی ہے جو قبضہ میں لے لیتا ہے تمہیں رات کو، وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ، اور جانتا ہے جو کمایا ہے تم نے بالنہار دن کو۔ اللہ اکبر، جو کیا اللہ اس کو جانتا ہے۔ بے شک۔ ثم یبعثکم فیہ لیقضی اجل مسمی، پھر اٹھاتا ہے تمہیں نیند سے دن میں تاکہ پوری کر دی جائے تمہاری عمر کی میعاد مقرر۔ ثم الیہ مرجعکم، پھر اسی کی طرف تمہیں لوٹنا ہے۔ ثم ینبئکم، پھر وہ بتائے گا تمہیں جو تم کیا کرتے تھے۔ نیند اور بیداری کا یہ تسلسل جاری رہتا ہے یہاں تک کہ زندگی کا سفینہ وقت کے سمندر میں موجوں سے کھیلتا، طوفانوں سے الجھتا، بھنوروں سے بچتا، موت کے ساحل پر لنگر انداز ہو جاتا ہے۔ اس کے پیچھے ایک آئینی دیوار کھڑی کر دی جاتی ہے، حال کے ہنگامے ماضی کی گود میں دم توڑ دیتے ہیں، ساری وابستگیاں اور دل بستگیاں ختم ہو جاتی ہیں، ایک اور زندگی کی صبح طلوع ہوتی ہے، انسان اپنے مالک و خالق کے حضور میں جواب دہی کے لیے کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ یہاں توفہ کا لفظ نیند کے معنی میں استعمال ہوا ہے، اس کا حقیقی معنی ہے کسی چیز کو پورا لے لینا، استیفاء الشیء، کیونکہ نیند
کہ وقت انسان کا عقل و شعور معطل ہو جاتا ہے، چلنے پھرنے دیکھنے سننے وغیرہ کی قوتیں بیکار ہو جاتی ہیں، اس لیے اس کے لیے توفہ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اور موت کے وقت بھی مرنے والا کیونکہ اپنے مقرر دن پورے گزار چکا ہوتا ہے، اس لیے وہاں بھی توفہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ توفہ کا یہ مفہوم خوب ذہن نشین رہے تاکہ کوئی یہ بتا کر کہ توفہ کا معنی موت ہے آپ کو حضرت حیات مسیح سے منحرف نہ کر دے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔